السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور مجھے میری والدہ محترمہ پکڑ کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر چھوڑ آئی۔ ناظرین، آج کا جو واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بارے میں ہے۔ ان کا نکاح کیسے ہوا، کس عمر میں ہوا اور رخصتی کب ہوئی، تو اس واقعے کو لازمی دیکھیے گا اور لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ سیدہ عائشہ بنت حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ آپ کو ام المومنین کی خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد عہدے خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب عورت ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصانہ نبوت میں ہر میں نبی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا اور آپ کو کم و بیش 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو روایات کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک 6 سال تھی اور بعض روایات میں 7 سال بتائی گئی ہے اور 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، جس میں حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ میں مقیم رہے اور مدینہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات ہے کہ میری عمر 6 سال کی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا۔ پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے، بنی حارث بن غزرت کے مقام میں اترے۔ پھر مجھے شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی، میری والدہ ام رومان میرے پاس آئی اور مجھے زور سے آواز دی اور میں ان کے پاس چلی گئی، اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے، اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ اتنے میں میری سانس پھولنے لگی، حتیٰ کہ کچھ دیر بعد ذرا دم میں دم آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیر دیا۔ اس کے بعد مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا گیا تو میں نے کمرے میں چند عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، خیر و برکت اور نیک پال کے ساتھ آؤ۔ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے سوارا، تیار کیا۔ پھر چاشت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ دوسری روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر بیٹھے تھے اور حضرت ام رومہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی گود میں بٹھا کر کہا، یہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ تب بیٹھے ہوئے اس کے بعد تمام مرد اور عورتیں گھر سے باہر نکل گئے۔ جب تمام مرد اور عورت گھر سے باہر نکل گئے، جب سب لوگ گھروں کو چل دیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ وفا فرمایا۔ اور روایات میں ہے جو حضرت آسمہ بنت اویس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی ویسا کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے ایک پیالے، جس میں سے کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور بقیہ
आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दिया और वह प्याला लेने से शर्मा रही थी। मैंने उनसे कहा, नबी के दस्ते मुबारक को रद्द ना करो, पी लो। तब उन्होंने शर्माते हुए लिया और थोड़ा सा पिया। इमाम तिबरी लिखते हैं कि बाज रिवायात के मुताबिक मदीना आने के 18 माह बाद सिलकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ सबशाश हुए और बाज रिवायात में 17 माह और सवाल का महीना लिखा है और निकाह के वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 6 या 7 साल थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारे वलीमे पर ऊंट, बकरी या कोई जानवर ज़िबा न किया गया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस घर में दुल्हन बनकर आई थीं, वह कोई आलीशान और बुलंद घर न था। मस्जिद नबवी के चारों तरफ छोटे छोटे हुजरे थे। इन्हीं में से एक हुजरा हजरत आयशा सिद्दीका का था। ये हुजरा मस्जिद के सर के जानिब था और उसका दरवाजा मस्जिद के अंदर खुलता था। हुजरे का सहन ही मस्जिद नबवी का सहन था। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मुझे वह फजीलतें मिली हैं जो मुझसे पहले कभी किसी औरत को ना मिली। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सिवा किसी दूसरे कुंवारी औरत से शादी न की। जब आप पर वही नाजिल हुई तो आप मेरे पास होते। आसमानों से मेरी बारात में आयतें नाजिल हुई और मैं सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया और आखिरत का इख्तियार दिया गया तो उस वक्त भी आप मुझसे टेक लगाए हुए थे और जब आपका विसाल हुआ तो मेरी ही बारी का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन भी मेरे ही हुजरे में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में मसवाक नरम करने के लिए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दी। उनका लाभ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सिर्फ 18 साल की उम्र में बेवा हो गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 वर्ष तक जिंदगी बसर की। 9 साल की उम्र में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो उनकी उम्र 18 वर्ष थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तकरीबन 48 साल तक जिंदा रही और 58 हिजरी में उनकी वफात हुई। उस वक्त उनकी उम्र 66 साल थी। वसीयत के मुताबिक जन्नतुल बकी में रात के वक्त दफन हुई। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम।